اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 66 اور صفحہ نمبر 380 کی حدیث نمبر 38 ہم بیان کر رہے تھے۔ اس کا ایک حصہ بیان ہو چکا، یعنی آدھا حصہ بیان ہو چکا، ابھی آدھا باقی ہے۔ جو آدھا ہے آج جو سناؤں گا، آپ نے فرمایا تھا کہ جس میں یہ 4 خصوصیات ہوں اس کا اسلام مکمل ہے، اور وہ بتائی گئی تھی۔ وَأَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْكَنَهُ اللَّهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي غُرَفٍ فَوْقَ غُرَفٍ فِي مَحَلِّ الشَّرَفِ كُلَّ الشَّرَفِ۔ یہ مرحوم شیخ مفید نے اپنے امالی میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ امالی 3 ہے، شیخ طوسی کا امالی بھی ہے، اور اسی طرح مفید کا امالی بھی ہے، صدوق کے بھی امالی ہے۔ یہ مرحوم امالی نے، اور اس دن عرض کیا تھا کہ آیت اللہ محسنی بھی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ 4 خصوصیتیں جس کے اندر موجود ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو، اب یہ میں ایک ایک حرف کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو سکونت دے گا یا رہائش دے گا فی اعلیٰ علیین فی غرف فوق غرف، یعنی غرف ہمیشہ دوسری منزل کے کمرے کو کہا جاتا، دوسری تیسری، یعنی غرفہ نیچے نہیں، اوپر کی پہلی دوسری تیسری کے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یعنی جو ہے نا وہ کئی منزلہ مکان ہے، اور غرفوں کے اوپر جو سب سے باعزت اور باشرف جو مکان ہے، وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، من آوى اليتیم ونظر له فكأنه له فكأن له ابا۔ پہلا وہ آدمی ہے جو کسی آوا کا مطلب ہے ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، یا پناہ گاہ کو کہتے ہیں۔ جہنم بھی بعد ماوا ہو، جہنم اس کا ٹھکانہ یا پناہ گاہ جہنم ہے۔ ماوا اور ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ آوا جو کسی یتیم کو پناہ دے، کسی یتیم کو پناہ دے، پرورش کرے اور پالے، وَنَظَرَ لَهُ اور اس کی طرف توجہ کرے، فَكَأَنَّ لَهُ أَبًا اور اس طرح یتیم کی پرورش کرے جیسا کہ وہ اس کا سگا بیٹا ہے اور یہ بندے خدا باپ ہے۔ جی، اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، چینلوں پر اہل سنت علماء بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، جو کسی یتیم کی پرورش کرے، کفالت کرے، وہ آن حضرت نے 2 انگلیوں کو اس طرح ملا کے کہا، جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اعلیٰ شرف، پھر رسول خدا کے جنت میں مقام سے اعلیٰ شرف، تو پھر تو جو ہے وہ خدا سے افضل تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ، یعنی جنت کے بلند ترین درجات میں تشبیہ دی کہاتین نے، ہاں، جس طرح یہ انگلیاں جو ہے نا بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہے، شانہ بشانہ ہے، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا بھی اس مقام پر ہوگا۔ نمبر 2، من رحم الضعیف وعانہ، جو کسی کمزور آدمی پر رحم کرے، اس کی مدد کرے اور اس کی ضروریات زندگی کے لیے یہ کافی ہو، غریب پروری۔ 2، من انفق علی والدیہ ہے، جو اپنے والدین کے لیے انفاق کریں، ان کے کھانے کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کی رہائش کے لیے خرچ کرے، اور ورفق بہما، ہمیشہ ان کے ساتھ رفق، نرمی کو کہتے ہیں، ہمیشہ والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ عجیب جو ہے نا انتہائی ڈراؤنا قسم کی روایات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، من العقوق ان تنظر الیہما بنظر حاد وہما ظالمان۔ کسی بھی وجہ سے والدین جب آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہوں نا،
ان کے ظلم کے رد عمل کے طور پر اگر آپ ان کی طرف غور کے اور غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہ کہیں بندہ آنکھ ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایت فَلْيَعْمَلِ الْعَاقُ مَا شَاءَ أَن يَعْمَلْ فَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، آق والدین جو عمل کرنا چاہتا ہے تو کرے، جنت میں جانا بھول جائے، ٹھیک ہے جی، وہ لن يدخل الجنت، ٹھیک ہے جی، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرا خیال میں وہ کچھ روایتیں میں کسی مناسبت سے میں نے نوٹ کی تھی والدین کے حوالے سے، میں جلدی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ایاکم وعقوق الوالدین، آق والدین ہونے سے بچو، وہ خدا را ایسا کام نہ کرو جس کے نتیجے میں یا والدین زبان سے کہے میں نے تمہیں آق کر دیا، یا بے شک زبان سے کچھ بھی نہ کہے، خود ایسا کام کرو کہ جس سے والدین کے آق ہو جاؤ، اس سے بچو، اس لیے کہ فَإِنَّ الرِّيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أَلْفِ عام، جنت کی خوشبو اتنی تیز ہوگی 1000 سال کے مسافت سے سونگھی جا سکے گی، لیکن وَلَا يَجِدُهُ عَاقٌ وَلَا قَاطِعُ رَحِيمٌ، اس خوشبو کو نہ آق والدین سونگ سکے گا نہ قطع رحیم کرنے والا سونگ سکے گا۔ اچھا جی، دوسری روایت من اسقط والدیہ فقد اسقط اللہ، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ ومن ابغضہما فقد ابغضہ اللہ، جس نے اپنے والدین کو غضبناک کیا۔ یہی الفاظ آپ کو پتہ ہے خاتون جنت کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ یعنی وہ الفاظ جو خاتون جنت کے بارے میں کہے ہیں رسول خدا، وہی والدین کے بارے میں۔ ومن ابغضہما فابغضہ اللہ ومن آذى والدیہ، جو اپنے والدین کو اذیت دے، اذیت یا ہاتھوں کے ذریعے دی جاتی ہے یا زبان کے ذریعے دی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف ایک شعر منسوب ہے، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم مل جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، مندمل استعمال کرتے ہیں، لیکن زبان کے زخم وہ نہیں ملتے۔ زبان سے اذیت دے یا ہاتھ سے اذیت دے، یا ہاتھ سے اذیت دے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، کراچی میں ایک لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ مل کے ماں کو مار رہا تھا۔ ماں یوں بیچاری گری ہوئی تھی، سارے بال تقریباً اس کے سفید تھے، کمزور نحیف ماں، وہ جو ہے نا وہ بیٹے کے ساتھ مل کے مار رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اتنا حلیم ہے کہ اسی وقت اس پر جو ہے نا وہ عذاب نازل نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ڈھیل لیتا ہے شاید۔ من آذى والدیہ ہے، جو اپنے والدین کو اذیت دے زبانی یا ہاتھوں کے ذریعے، فقد آذانی، اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی ہے۔ ومن آذى اللہ، اور جو خدا کو اذیت دے، فہو ملعون، وہ اللہ، ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ اچھا جی، آن حضرت فرماتے ہیں دعا جبرائیل، کسی مناسبت سے جبرائیل امین نے ایک دعا کی ہے اور میں نے آمین کہا ہے، جس طرح ابھی ہم نماز کے بعد دعا کرتا ہوں میں، آپ آمین کہتے ہیں۔ فرماتے جبرائیل امین نے ایک دعا کی ہے اور میں نے آمین کہا ہے۔ اب آپ بتائیں جبرائیل امین ایک دعا کرے اور رسول خدا آمین کہیں، وہ دعا مسترد ہو سکتی ہے خدا کی بارگاہ میں؟ ٹھیک ہے جی، کنفرم جو ہے نا جسے کہتے ہیں وہ تیر ہدف جو ہے نا وہ ثابت ہوگی، وہ دعا جو جبرائیل کرے اور رسول خدا آمین کہے۔ دعا جبرائیل، جبرائیل امین نے یہ دعا کی ہے، من ادرک والدیہ ولم یؤد حقہما، سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ جس بندے کو والدین کی خدمت کا موقع دے، والدین کو درک کرے، جی ان کی زندگی میں ان کی خدمت کا موقع ملے، ولم یؤد حقہما، لیکن والدین کا اس کے ذمہ جو واجب الادا حق ہے وہ اس کو ادا نہ کرے، جبرائیل نے کہا فلا غفر اللہ، خدا اس کو نہ بخشے۔ رسول خدا فرماتے ہیں فقلت آمین، جبرائیل نے کہا جو وہ اپنے والدین کو درک کرے، ان کو دیکھے، ان کی زیارت کرے، ان کی خدمت کا موقع ملے،
اور ان کو راضی کر کے خدمت کر کے، بعض روایات پہ ہیں اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے، ٹھیک ہے جی، تو لا غفر اللہ لہ، خدا اس کو نہ بخشے، فقلت آمین، اور فرمایا ملعون ملعون من ضرب والدیہ، 2 دفعہ فرمایا، ایک دفعہ کافی تھا، وہ تاکید کے لیے کہا جاتا نا، ہاں وہ آدمی ملعون ہے، وہ آدمی ملعون ہے جو اپنے والدین کو مارے ہاتھ سے، مرعون منعور من اق والدیہ ہے، وہ آدمی بھی ملعون ہے جو اپنے والدین کا آق ہو۔ یہی من نظر الی والدیہ نظر ماقتن، جو اپنے والدین کی طرف ناراضگی یا غصے کی نگاہ سے دیکھے، وہما ظالمان، اور یہ بھی اس صورت میں جب وہ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، اللہ تعالیٰ اس کی کسی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ دوسری روایت میں ہے، غالباً صادق آل محمد ہی کا ہے، وہ اگر مار رہے ہوں، ظلم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بلا جواز مارے، اگر جواز ہے مارنے کا، ایک حد تک مارنے کے ان کی اجازت ہے نا، اتنا نہ مارے کہ ہڈی پسلی توڑے، یا مثلا اس کا چہرہ جو ہے نا وہ سیاہ ہو جائے، سرخ ہو جائے، اس کی دیت ہے، یعنی ایک حد تک ان کی اجازت ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ مارے وہ ظلم ہے، وہ گناہ کر رہے، ظلم کر رہے ہوں اور گناہ کر رہے ہوں، تو تم جو ہے نا آگے سے یہ نہ کہو کہ میرا کیا قصور ہے، بلکہ یہ کہو کہ خدا آپ کو بخشے، گناہ کیا ہے نا، ظلم کرنا گناہ ہے، وہ اگر ظلم کر، یہ تک نہ کہو کہ ابو جی کیا مار رہے ہیں، اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں، جسارت کر سکتا ہوں، یہ بھی نہ کہو کہ غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔